کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، تاجوان دین حق مفتی نجیب اللہ عمر، کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ابھی حال ہی میں ایک قضیہ چلا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہیں پروگرام میں کسی بیان کے اندر کوئی ایسا جملہ کہا کہ جس کے اوپر بڑی لے دے شروع ہو گئی۔ بہت سارے لوگوں کو جو کبھی کبھی ان کو ویڈیو میں آنے کا شوق بھی ہوتا ہے، وہ حضرات بھی شروع ہیں کہ جناب ایسا ہوا ویسا ہوا۔ حضرت کا پھر بیان کی وضاحت بھی آ گئی۔ میرا مقصد کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بریلوی مسلک کے مظفر حسین شاہ کی ایک ویڈیو آئی اور انہوں نے جناب کہا کہ آپ نے ایسا کہہ دیا ہے تو جناب آپ کی وضاحت آنی چاہیے، اور اسی طریقے سے انہوں نے کچھ باتیں کی کہ جو آپ کے بڑوں نے جو ہے، آپ کا کام عقیدت بیان کرنا نہیں ہے، آپ کے بڑوں نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جو ہے وہ بچوں سے تشبیہ دی ہے اور اس طرح یہ وہ۔ ان موصوف سے عرض ہے کہ آپ پر بڑے ہمارے قرضے ہیں، کبھی تباہ آزمائی کا شوق ہو تو میدان میں آئیے، یوں پردے کے پیچھے چھپ کر بیانات دے دینا اور اس طریقے سے اپنی عوام میں تھوڑی سی شہرت کے حصول کے لیے، ایسے موقعوں کو کیش کرنے کے لیے آپ میدان میں آ جاتے ہیں۔ جب صحابہ اکرام کے گستاخ اور گستاخان صحابہ جب بھی منہ کھولتے ہیں کسی مسئلے پر تو آپ کے پیٹ میں جو ہے ان کی حمایت کی مروڑ اڑ جاتی ہے اور آپ فوراً ایک ویڈیو بیان آ کر ڈال دیتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے بیان میں توہین نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کے بیان میں توہین ہوتی تو آپ کبھی یہ نہ کہتے کہ وضاحت دو، آپ فوراً فتویٰ لگاتے۔ لیکن آپ کے جملے بتا رہے ہیں کہ آپ توہین نہیں سمجھتے، لیکن پھر کیوں بیان آیا ہے؟ بیان اس لیے آیا کہ آپ کے چھوٹے بھائیوں نے چونکہ اس پر بڑی اودھم مچایا تو اس میں آپ حصہ دار ہوں گے، کیونکہ آپ کا قبلہ سعودی عرب نہیں، آپ کا قبلہ جو ہے ایران ہے، تو آپ نے پھر وہ ادھر سے بھی تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ ڈاکخانہ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ میرا ادھر بھی ڈاکخانہ جڑتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے، آپ نے کہا کہ ان کے بڑوں نے شیطان کے علم کو لکھا ہے، تو ہمارے بڑوں نے کیا لکھا ہے؟ جو لکھا ہے آپ کے بڑوں کو بلایا تھا کہ آپ آ کے بیٹھو اور الزام ثابت کرو، لیکن آپ کے بڑے سامنے نہیں آ پائے۔ اسی طرح آپ کے بڑوں کی یہ سنت تھی اس میدان سے بھاگنے کی، تو آپ کی بھی یہ سنت ہے کہ آپ میدان سے بھاگیں، نہیں آ سکتے۔ کئی دفعہ آپ کو بلایا گیا ہے کہ آپ جو الزام لگاتے ہو نا، یوں اشاروں میں، کنایوں میں اور الفاظ اپنے تعین کر کے کہ نبی کے علم کو جناب اس سے تشبیہ دی ہے، تو آ جاؤ نا میدان میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ آپ کو کہہ رہے ہیں نا، یہ اپنے اس چیلنج کے اوپر قائم تو رہا کرو۔ جب تم سے ثبوت مانگا جاتا ہے تو پھر ایسے بھاگ جاتے ہو کہ آپ کو جو ہے نا نظر ہی نہیں آتے ہو۔ تو وہاں آپ کو کہاں کیا ہو جاتا ہے کہ آپ فوراً جناب غائب ہو جاتے ہیں الزامات لگا کر اور کہتے ہیں جی فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے۔ اپنے بڑوں کا آپ کو پتہ ہے آپ کے بڑوں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ کبھی اپنے بڑوں کو پڑھا ہے آپ نے؟ احمد رضا نے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے؟ وہابیوں کا خدا اور دیوبندیوں کی خدا کی تقسیم کر کے فتاوی رضویہ میں جو گالیاں دی ہیں، وہابیوں کا خدا کا لفظ بول کر، وہ مظفر شاہ صاحب بریلوی مسلک کے رضاخانیوں میں تمہارے بڑوں کا نام لے کر وہ الفاظ لوں تو تم مجھے گستاخ سمجھو گے اپنے بڑوں کا؟ تو کیا احمد رضا اللہ کا گستاخ نہیں؟ تمہارے اصولوں کے مطابق بات کر رہا ہوں، تمہارے اصولوں کے مطابق احمد رضا کی اس گستاخی کو بچا کے دکھاؤ۔ احمد رضا خان کو کہا گیا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا اعلیٰ حضرت نبی ہوتے۔ احمد رضا نے کہا اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا شیخ عبد القادر جیلانی نبی ہوتے۔ احمد رضا نے جناب شیخ عبد القادر جیلانی کو ذلی نبی کہا۔ احمد رضا خان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منشی کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ احمد رضا خان نے نبی اور خدا کو جنم کے بچھڑے کہا۔ یہ ساری چیزیں آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اس طرح کی میں سینکڑوں عبارتیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ صرف دوسروں پر الزام لگانا سیکھا ہے، آپ کبھی بھی میدان میں آ کر بیٹھ کر اپنے احمد رضا کا دفاع نہیں کر سکتے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے تشبیہ کی بات کرتے ہو نا، مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی اور نور العرفان میں نبی کو کون سی چیز سے تشبیہ نہیں دی ہے؟ کپتان سے تشبیہ دی ہے، حتیٰ کہ 19ویں پارے میں جو ہے وہ سورہ فرقان کے اندر اس نے کہاں تک تشبیہ دی ہے کہ جناب اس نے کہا عبد عبدہ جیسے کلب کلبہم، یہاں تک اس نے کہا
کہ صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ کلب کلبہم سے تشبیہ دی. یہ آپ کے بڑوں نے لکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بری چیز سے تفسیر نعیم میں تشبیہ دی گئی ہے. کپتان سے تشبیہ دی, چپڑاسی سے تشبیہ دی, جناب پتہ نہیں کیا کیا تشبیہات دی. اور یہاں تک کہا اس نے اپنی کتاب مواعظ نعیمیہ میں, جیسے الو کے کسی کو کہہ دو غصہ آ جاتا ہے, ایسے اللہ کے نام میں بھی تاثیر ہے. نعوذ باللہ اللہ کو الو کے لفظ سے تشبیہ دی. آپ کی ایمان پر کوئی جو ہے وہ جوش نہیں آیا. کیوں؟ کہ آپ کے اپنے گستاخ ہیں. اور میں نے پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ احمد رضا خان کی نگاہ چونکہ قریب کی کمزور تھی, دور کی تیز تھی, اس لیے اس کو کبھی بھی قریب کا گستاخ نظر ہی نہیں آتا تھا. وہ آپ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. ہمت کریں, اپنے بڑوں سے جو یہ گند آپ کے بڑوں کے کندھوں پہ پڑا ہوا ہے پہلے اس کو صاف کر کے آ جائیں, پھر آ کر دوسروں کے گھروں میں جھانکیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ تو ہم بہت عرصے سے اس آس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب آپ میں غیرت جاگے گی اور آپ آئیں گے اور اپنے بڑوں کے اوپر سے گند صاف کریں گے. لیکن مظفر شاہ صاحب مرتے مر جائیں گے آپ, لیکن اس بندہ ناچیز کے سامنے آپ میں بیٹھنے کی طاقت قیامت کی صبح تک نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ میرے بڑوں کے آگے بیٹھنے کی طاقت آپ کے بڑوں میں نہیں تھی. کبھی اگر طاقت آ جائے تو ضرور رابطہ کرنا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.